آداب ناظرین، میں ہوں امتیاز خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو۔ ناظرین، آج ہم ہیں مالیگاؤں کی سینٹرل لائبریری اردو لائبریری میں۔ 121 سال پرانی یہ لائبریری 1 لاکھ سے زیادہ کتابوں کا مرکز ہے، اور لائبریریز تو پورے ہندوستان میں بہت ساری ہیں، لیکن اردو کی ایک لائبریری جو اس طریقے سے زندہ ہو، جہاں روزانہ بہت سارے لوگ آتے ہوں، کتابیں بیٹھ کے پڑھتے بھی ہوں، کتابیں لے کے بھی جاتے ہوں، دارالمطالعہ میں اخبارات اور رسائل کے لیے جو بہت سارے لوگ آتے ہوں، یہ نظارے جو ہے وہ اب دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لائبریری کس طریقے سے زندہ ہے اور کس طریقے سے لوگ آج بھی اس لائبریری سے استفادہ کرتے ہیں۔ گہوارہ اردو مالیگاؤں شہر کے قلب میں موسم ندی کے کنارے واقع اردو لائبریری کی پرشکوہ عمارت شہر میں اردو زبان کی روشن تاریخ کا نشان امتیاز معلوم ہوتی ہے۔ اس عظیم الشان اردو لائبریری کا آغاز سن 1903 میں ہوا۔ دادا میاں جمعدار اس کے پہلے چیئرمین منتخب ہوئے۔ لائبریری کی موجودہ عمارت، جس 2000 اسکوائر فٹ اراضی پر قائم ہے، یہ زمین ناسک کے میجسٹریٹ A.M.T. جیکسن، جو خود بھی ایک نامور مورخ تھے، نے سن 1910 میں اردو لائبریری کے لیے سرکار کی جانب سے عطا کی تھی۔ اس جگہ پر مجوزہ لائبریری کی تعمیر کے لیے کم و بیش 40 سال انتظار کرنا پڑا، اور سن 1960 میں یہ عالی شان عمارت بن کر تیار ہوئی۔ اس وقت خان صاحب عبدالرحیم اس کے صدر، جبکہ محمد صدیق مسلم حضرت اس کے چیئرمین تھے۔ 350 کتابوں سے جس لائبریری کی ابتدا ہوئی تھی، وہاں آج 121 برسوں کے بعد 1 لاکھ سے زائد کتب و رسائل موجود ہیں۔ یہ کتابیں تقریباً تمام علوم پر محیط ہیں۔ ہر موضوع کے لیے الگ خانے ترتیب دیے گئے ہیں، اور ان کتابوں کی حفاظت کے لیے مضبوط الماریاں بنوائی گئی ہیں۔ مستقل دیکھ ریکھ کی وجہ سے عمومی لائبریریوں کی طرح یہ بوسیدہ اوراق کے تعفن سے پاک ہے۔ سرکار نے اسے گریڈ A لائبریری کا درجہ دیا ہے۔ روزانہ 2500 قاری یہاں کتاب ایشو کرانے آتے ہیں۔ لوگ اپنے ذوق کی کتابیں تلاش کر کے لے جاتے ہیں۔ مردوں کے ساتھ خواتین بھی کثیر تعداد میں یہاں تشریف لاتی ہیں، اسی لیے ان کے لیے ایک الگ گوشہ بھی بنایا گیا ہے، تاکہ بوقت ضرورت خواتین یہاں بیٹھ کر بھی کتابیں پڑھ سکیں۔ نوجوانوں کی پسند کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے ابن صفی اور دیگر فکشن رائٹرز کی کتابیں یہاں مہیا کرائی گئی ہیں۔ لائبریری کی ممبرشپ محض 20 روپے میں حاصل کی جا سکتی ہے، جبکہ 20 روپے ہی اس کی ماہانہ فیس ہے۔ البتہ کتابوں کی حفاظت کے پیش نظر شروع ہی میں 500 روپے ڈپازٹ کے طور پر جمع کرنے پڑتے ہیں۔ فی الحال لائبریری کے رجسٹرڈ ممبران کی تعداد 938 ہے۔ اس لائبریری میں اردو، مراٹھی، ہندی اور انگریزی زبانوں کے اخبارات کے ساتھ تقریباً تمام اہم رسالے بھی دستیاب ہیں۔ اس کے لیے لائبریری کی دوسری منزل پر حاجی محمد صدیق مسلم ہال میں باقاعدہ ایک دارالمطالعہ قائم ہے۔ روزانہ شام میں لوگ یہاں اخبارات و رسائل کے مطالعے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اس ملک میں مالیگاؤں کی اردو لائبریری سے بہت بڑی عوامی لائبریریاں موجود ہیں، لیکن وقت کے ساتھ اکثر سنسان پڑی رہتی ہیں۔ البتہ آج بھی اردو لائبریری مالیگاؤں اپنے قارئین سے آباد رہتی ہے۔ حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ اینڈرائیڈ فون کی ایجاد اور بالخصوص لاک ڈاؤن کے بعد یہاں بھی وزٹرز کی تعداد نصف ہو گئی ہے۔ لائبریری کے ذمہ داران و شہر کے سرکردہ افراد اس جانب توجہ فرمائیں تو یہ ایک بار پھر پوری طرح آباد ہو سکتی ہے۔ شہر میں اتنے اردو اسکول اور کالج ہیں کہ اس کا آباد کرنا مشکل نہیں۔ پہلے لائبریری میں ہر مہینے ادبی ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھیں، جو لاک ڈاؤن کے سبب بند ہو گئی ہیں۔ اگر انہیں دوبارہ جاری کیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ قارئین ایک مرتبہ پھر لائبریری سے ویسے ہی وابستہ ہوں گے جیسے لاک ڈاؤن سے پہلے تھے۔ رپورٹ ٹیم وائس آف اردو۔